السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان میں اس وقت پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عوام کیا سلوک کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے، آڈیو آپ کو سنوا سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی یہ سامراج کی، یہ جموں کشمیر نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ جموں کشمیر نہیں ہے۔ یہاں پہ سامراج کی فوجیاں پہنچائیے، زمینیں ہماری اور سامراج کی فوجیاں کے FCA کے خیبر پختونخوا کی FCA کے پنجاب رینجر کی یہاں پہ ہمارے زمینوں پہ قبضہ کریں گے۔ یہ ان کی باپ کی زمین نہیں ہے، یہ ان کی باپ کی زمین نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ اچھا، آگے یہ پشتوں میں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ فوج کے کچھ جوان وہاں پہ گئے اور خیبر پختونخوا میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ حالت ہماری ہو چکی ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے، لوگوں نے ان لوگوں کو، پاک فوج کے جوانوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو اور ہمارے پاس پہنچی، 2 کلو آٹا بچے نے چوری کیا، اسے جیل بھیج دیا گیا رسیوں سے باندھا ہوا۔ 12 ارب جس نے چوری کی ہے، آپ سب کے علم میں ہے، قمر جاوید باجوہ، وہ یورپ میں، دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں عیاشی کر رہا ہے اور عوام کے پیسے سے عوام بھوک سے مر رہی ہے، یہ لوگ پیسہ لے کے تو اپنی پکنک میں لگے ہوئے۔ کل چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق بھی ایک خبر ہمارے پاس پہنچی کہ تاجر برادری سے ملاقات کی ہے اور وہاں پہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جو ڈالر تاجروں نے چھپائے ہوئے ہیں وہ باہر نکالیں، اور کچھ اس طرح کی اطلاع بھی ہے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف نے تمام پارٹیوں کو کہا کہ جناب آپ نے ملک کو لوٹا ہے تو آپ کا احتساب ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پیسے بھی مل رہے ہیں، نکل رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور یہاں پہ کچھ لوگ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے سب کا حساب کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا چیف آف آرمی سٹاف ملے جو سب کا حساب کرے۔ اب سب میں صرف سیاستدان آتے ہیں یا غریب عوام آتی ہے؟ نہیں جناب، سب میں آپ کے وہ جرنیل بھی آتے ہیں جو اربوں روپے یہاں سے بنا کے تو تتر بتر ہو گئے۔ اس میں قمر جاوید باجوہ بھی آتا ہے، اس میں وہ کیانی بھی آتا ہے، اس میں رحیل شریف بھی آتا ہے، اس میں مشرف بھی آتا ہے۔ جتنے بھی جرنیل آپ کے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ بھی قبضے کیے ہوئے، ملک ریاض نے جن کو زمینیں دی ہوئی ہیں، ملک ریاض نے جن کو پلاٹ دیے ہوئے ہیں، یہ سب کا احتساب آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا کسی کا حساب کتاب کرنا ہو، سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد جو ماحول ہے، جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو ٹھیک کروں۔ ایک نمونے کے طور پہ دیکھو ہم نے یہاں سے آغاز کیا، تو میں یہی اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو کہوں گا کہ جناب بسم اللہ کریں، اپنے لوگوں سے سٹارٹ کریں۔ جب آپ اپنے لوگوں سے سٹارٹ کریں گے اور ان کا احتساب شروع کر دیں گے تو دوسرے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہاں پہ پہلے اپنے لوگوں کو فوجی عدالتوں میں لے کے جائیں، جن کے پاس اربوں روپے ہے، جن کے پاس دولت ہے، ان کو سزا دے، ان کی دولت جتنی بھی ہے وہ اکٹھی کر کے، جس طرح آج کل پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پیسے نکل رہے ہیں، آپ کے لوگوں کے پاس بھی ہوں گے نا پیسے، وہ بھی خزانے میں جمع کرائیں، پیپلز پارٹی کے بھی جمع کروائیں۔ اچھا، سب کے گھروں سے پیسے نکل رہے ہیں، صرف یہ عمران خان کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں سے پیسے نہیں نکل رہے۔ نواز شریف کے بھی جو محل ہیں، ہر جگہ پہ جاتی امرا ہے، بلاول ہاؤس ہے، یہ سب کا احتساب ساتھ کرے، ان سب کو فوجی عدالتوں کے ذریعے پھر سزا دے، ایک آرڈیننس جاری کروائیں۔ بڑے آرڈیننس آپ نے جاری کروائے، فوج کی توہین ہو تو اسے سزا ہوگی، کسی پارلیمنٹ کے بندے کی توہین ہو تو اسے سزا ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے آپ کی جناب، بڑی عزت ہونی چاہیے، مگر کوئی کارنامہ آپ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو یہ قانون نہ بنانے پڑے، ویسے ہی محبت لوگ آپ سے کریں، وہ چیز ہوتی ہے۔ کون ہے جو اپنی فوج کے متعلق برا سوچ سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ سوچے کہ ہماری فوج جو ہے وہ کسی ملک سے اگر لڑائی ہو تو نہ جیتے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی، ہر ایک کی، یہ ظاہر ہے کہ خواہش ہی ہے تو عوام فوج کا ساتھ دیتی ہے، مگر جب
آپ لوگ نجائز قبضے شروع کر دیں گے لوگوں کی زمینوں پہ جا کے، جب آپ نجائز دولت بنانی شروع کر دیں گے، آپ 12 ارب کا آپ سے کوئی سوال پوچھ رہے تو وہ توہین باجوہ ہو جائے گی۔ توہین باجوہ کے تحت جس نے یہ سوال پوچھا تھا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا بیچارہ صحافی، ورنہ اس کو بھی آپ نے اٹھا لینا تھا۔ تو یہ احساب ہونا چاہیے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ چین میں کسی پہ الزام تھا تو اس کو سزائے موت دی گئی، بہت بڑا وزیر تھا وہ، اور اس سزائے موت کا میسج پورے چین کے وزراء کو بھی گیا، امیروں کو بھی گیا، غریبوں کو بھی گیا، آرمی کو بھی گیا، سول کو بھی گیا، سب کو گیا۔ وہاں پہ اب کوئی بھی لوٹ مار کرے گا، خزانے سے پیسہ ادھر کا ادھر کرے گا، 100 بار سوچے گا۔ آپ کے وہاں پہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں نا، اس کو پتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں جو مرضی کر سکتا ہوں، میں قانون خرید سکتا ہوں، میں وکیل خرید سکتا ہوں، میں جج خرید سکتا ہوں۔ اپنے ہمسائے سے وہ کہتے ہیں، سیانے کہندے نے کہ اگر کسی کا منہ لال ہوئے تو اپنا چپیڑا مار کے کر لیتا۔ اپنے ہمسائے ممالک سے سیکھ لیں۔ افغانستان کی کرنسی انڈیا کی کرنسی سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے خزانے میں پتہ نہیں 12 ارب مجھے غلطی نہ لگ رہی ہے پڑے ہیں، ہمارے خزانے میں 9 مئی کے واقعات پڑے ہوئے ہیں، گدی فلمیں پڑی ہوئی ہیں، آڈیو پڑی ہوئی ہے، ویڈیو پڑی ہوئی ہے۔ پیسہ تو لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، جنہوں نے ویڈیو کا بزنس کیا ہوا ہے، کاروبار کیا ہوا ہے، ان پر تو آپ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، وہ تو بڑے سکون سے جاتی امرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مریم نواز ہے، اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے؟ دیکھیں، حساب کرنا تو پھر سب کا کرے، اور جب آپ حساب کریں گے تو پھر جناب نہ کوئی پاکستان میں بھوک ہوگی، نہ افلاس ہوگی، نہ خزانے میں کوئی پیسے کی کمی ہوگی۔ جو لوٹ مار کی صرف وہ واپس لے کے آ جائیں، ان لوگوں کو سزا بھی دیں، میرا خیال سزائے موت دیں، کیونکہ دوبارہ ٹائم ضائع کرنا اپنا بھی اور ان لوگوں کا بھی۔ تو یہ دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، اگر کوئی چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو اوپر تشدد، بچے ہیں، اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ جج نے جب یہ کہا کہ آپ نے ڈبل روٹی کیوں چوری کی، تو اس نے کہا میں 3 دن سے بھوکا تھا، یا کوئی اس طرح ملتا جلتا تھا۔ تو پھر جج نے کہا کہ صاحب اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ تو یہ قانون ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں کو روٹی نہیں آپ دے سکتے تو پھر کس چیز کی آپ آگے بڑھ کے لگاتے کہ ہم ایک ایسی فورس بنائیں گے جو سوشل میڈیا پہ مقابلہ کرے گی، جو لوگ فوج کے خلاف بولتے ہیں، جو ملک کے خلاف بولتے ہیں، ان لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، آپ فورس بنا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو روٹی دیں، آپ کو فورس بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ عدل کریں گے، آپ کو جھوٹ کے لیے صبح سے شام تک تو یہاں پہ جھوٹ چلتا ہے میڈیا پہ، آپ کے لوگ ہی بولتے رہے نا کہ ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، یہ اب وہ بیچارے غائب ہوئے ہیں، ان کو کیا کریں؟ روزانہ آ کے ڈالر کا ریٹ تو بتا دیا کرے، وہاں روزانہ آ کے پاؤنڈ کا ریٹ بتایا کرے، پاکستان میں خزانے میں کیا ہے، بے کتنی آئی ہے، یہ چیزیں یہی رہ گیا آپ کے پاس بتانے کے لیے، یہ بتایا کرے آ کے دھمکی دینی ہر چیز میں کہ جناب اب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، سوشل میڈیا کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے بیانات جاری کرنے ہوتے ہیں، ورنہ کب کی آپ نے سوشل میڈیا ہی بند کر دینی تھی۔ یوٹیوب سے بڑے آپ پریشان ہیں، پھر ٹک ٹاک سے بڑے پریشان ہیں، تو جناب ٹویٹر سے بڑے پریشان ہیں، تو یہ حل نہیں ہے۔ یہاں پہ یورپ میں لوگ رہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ مسائل؟ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، ملیشیا لگا لیتے ہیں، سنگاپور لگا لیتے ہیں، چائنا لگا لیتے ہیں، اور کون سا ملک بتائیں؟ تو جناب جن ملکوں میں کام ہوا ہے نا، انہیں اس طرح کی فورس نہیں بنانی پڑتی۔ اس طرح لوگوں کو جب آپ سہولت نہیں دیں گے، لوگ بجلی کے بل نہیں جمع کرائیں گے، بڑے مزے کی باتیں لوگ لکھ دیتے ہیں مذاق میں کہ جو لوگ نون لیگ کو ووٹ دے رہے تھے وہ بوڑھے آپ بجلی بند کر کے باہر گلی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جناب ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے۔ ہر چیز جعلی سسٹم چل رہا ہے۔ جب آپ اصل چہرے سامنے لائیں گے، اصل پاکستان سامنے لے کے آئیں گے، جب آپ اصلی پاکستانی فوج سامنے لے کے آئیں گے، اصلی سیاستدان لے کے آئیں گے، اصلی ڈاکٹر لے کے آئیں گے، اصلی جج لے کے آئیں گے، یہ سب سے ضروری ہے۔ اور عدالتوں میں تمام پاکستانی ایک قانون کے مطابق ان پر
کیس بھی ہوں گے, FIR بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. آپ اپنے وزیر اعظم کو سابق جو ہے اس کو ایک بڑا کمرہ تو دے نہیں سکتے, چاہے وہ جیل میں ہی. تکلیف دینی آپ نے سیرت سیکھی ہے, سہولت دیں گے تو جناب آپ کو کسی قسم کی فورس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی قسم کی نقلی چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں. اصلی ہوتا ہے. تو جناب یہ آپ کو میں نے مشورہ دیا ہے, یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر کیس کرتے رہے. اپنی قوم سے محبت جب پیدا کریں گے, لوگوں کے مسائل کا حل ہوگا. ٹھیک ہے سیاستدانوں کو آپ استعمال کرتے رہے, وقت ہوتا ہے ایک چیز کا, وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کر لیتے ہیں. انسان کو پانی کی طرح ہونا چاہیے, جس برتن میں بھی ڈالو فٹ ہو جائے. آپ کو بھی اب سرحدوں پہ جانا چاہیے, جو لوگوں کی خواہش. جب آپ لوگوں کی خواہش پوری کریں گے اور آپ وہاں پہ توجہ دیں گے, اور جس کا کام ہے اس کو مکمل اختیارات. اپنے آئین کو اگر آپ ٹھیک کر لیں, آئین میں بے شمار خامیاں, قانون میں خامیاں, پرانے قانون چل رہے, وہ سب چیزیں چل رہی, تو جناب پھر آپ کو یہ فورس وہ فورس یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال جو میں کہنا چاہتا تھا آپ کو, اگر ہمارا پروگرام سمجھ آ جائے تو کمنٹ ضرور لکھیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں.